اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا؟ نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے ایک، اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے. تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ محبت. پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی چینل پر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک صاحب نے حق کو چھپاتے ہوئے نہ صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کا کتمان کیا بلکہ ان کے لیے ہرزہ سرائی بھی کی. یہ بات تو برادران اہل سنت بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہ کرنے کا سبب حضرت خدیجہ کا وہ عظیم مقام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا. اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت تھی. حضرت خدیجہ کے فضائل و مناقب کے سبب یہ ایکسکلوسیو مقام صرف حضرت خدیجہ کا ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور یہی خاص فضیلت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں مولا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دوسرا عقد نہیں ہے. اور یہی حسد اور بغض آج بھی دنیا کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے، جبکہ اہل تحقیق اور اہل علم جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے شادی کے وقت کوئی وہ 40 سال کی نہیں تھی، کوئی وہ بیوہ نہیں تھی. یہ در حقیقت حضرت خدیجہ سے لوگوں کا بغض ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کا بغض ہے جو حضرت خدیجہ کے متعلق اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. آپ حضرت خدیجہ کے فضائل تو دیکھیے کہ جبریل آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں. اللہ جسے سلام بھیجے اس ذات با عظمت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ بات کس شخصیت کے لیے کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جب افضل نساء اہل الجنہ کا تذکرہ ہو تو اس میں کون کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مریم مادر عیسیٰ، آسیہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. جبریل حضرت خدیجہ کے لیے دسترخوان جنت لاتے تھے. حضرت خدیجہ کے جب رشتہ دار آتے تھے تو رسول اللہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کو تحائف بھیجتے تھے. اور اس وقت بھی لوگ حضرت خدیجہ سے رسول کی ان محبت کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے جلتے تھے اور حسد کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کا اس لیے میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب اسلام میں کوئی نہیں تھا. وہ ہستی کے جس نے اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آپ کس طریقے سے اس عظیم ہستی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں؟ اپنے طرز عمل پہ غور فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ کا مقام ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ ان کا مقام عظیم ہے کہ مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی خدیجہ سے ملی ہے. اور یہ رسول اللہ کا قول ہے جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی اور زوجہ نہیں ملی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آتھینٹک دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ سارے فضائل آپ دیکھیے یہ سب آپ کی کتابوں میں ہیں. اور جب آپ مکتب اہل بیت کی اگر کتابوں کی بات کریں گے تو وہاں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے فضائل کا بیر ذخار ہے. لیکن میں توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حضرت خدیجہ کا جب ذکر ہوا، آپ دیکھیے ویڈیو نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس وقت ان صاحب کو ان سارے فضائل میں سے ایک فضیلت بھی حضرت خدیجہ کی یاد نہیں آئی. اور حضرت خدیجہ کے فضائل کے مقابلے پر ایک ایسی مجہول روایت وہاں پیش کی گئی کہ جس کے لیے آپ ہی کے شیخ آلوسی لکھتے ہیں کہ فضائل حضرت خدیجہ کے مقابلے پر یہ روایت وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جہاں پر حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہو
اور وہاں فضائل حضرت خدیجہ کا کتمان کیا جائے اور ان کے فضائل کے مقابلے پر ایک ایسی مجہول روایت کو لایا جائے کہ جس کے لیے علماء اہل سنت ہی نے لکھا ہے کہ وہ تعصب کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کے فضائل کے مقابلے پہ لائی جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سنیت کے لبادے میں ناسبیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟